نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام۔ سورۃ ابراہیم کا درس چل رہا ہے۔ اسی سورت کے آیات نمبر 45 سے لے کر 48 تک 47 تک تلاوت کی گئی۔ گزشتہ آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا تھا کہ جو یہ ظالم لوگ ہیں، دنیا کے اندر ظلم کرتے رہتے ہیں، کفر اختیار کرتے رہتے ہیں، پھر جب یہ قیامت قائم ہوگی تو اس وقت ان کی آنکھیں اوپر ہی رہ جائے گی اور اس وقت ان کے دل ہوا باختہ ہو جائیں گے، اور اس وقت یہ ظالم لوگ کہیں گے کہ جب عذاب کو دیکھیں گے کہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ مہلت دے دی جائے، ہم دنیا کے اندر پھر جائیں گے، ہم جو وعدہ کیا ہے نبیوں کے ساتھ ہم وہ وعدہ پورا کریں گے اور تمام نبیوں کی پیروی کریں گے، بس اب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دی جائے۔ تو پھر جب قیامت قائم ہو جائے گی اور انسان کا موت جب آ جاتا ہے، موت کا انکاری پوری دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہو سکتا، یہ سچ ہے، حقیقت ہے، اٹل ہے، وہ آ کر ہی رہے گی۔ جب وہ آئے گی اس وقت وہ کہے گا کہ تھوڑی سی مہلت دے دی جائے، لیکن پھر وہ مہلت نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ ہم ہمیشہ رہیں گے، ہمیں کوئی موت نہیں آئے گی، قیامت نہیں آئے گی، تو اب اس طرح کی باتیں کرتے ہو، اب تم اسی کیفیت کے اندر رہو۔ آج کی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ظالم لوگ ہیں، جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں کے اوپر، کفر اختیار کیا، ان کو اللہ رب العزت نے تباہ برباد کیا، اور اس کے بعد انہی کے گھروں کے اندر تم لوگوں نے رہائش اختیار کی، جو ان کے بڑے محلات بنے ہوئے تھے، جنہوں نے پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا تھا، اس کے اندر تم لوگوں نے رہائش کی، اور پھر تمہارے لیے واضح پیغام بھی دے دیا گیا کہ اس سے پہلے قومیں تھیں، وہ بھی قومیں تباہ برباد ہو گئی، پھر کیسا ان کا انجام ہوا، اللہ رب العزت نے کیسے ان کے ساتھ کیا، اور یہ تمہارے لیے اور بھی بہت ساری مثالیں بھی بیان فرمائی، لیکن تم راہ راست پر آنے والے نہیں ہو۔ تمہیں غور کرنا چاہیے کہ انہی بستیوں کے ظالموں کے بستیوں کے اندر اب رہ رہے ہو، اور ان کے ساتھ کیا ہو کر گزری تھی، اور ان سے تم سبق حاصل نہیں کرتے، اور اللہ رب العزت نے ہر طرح سے تمہارے لیے مثالیں بیان کی ہے۔ سورۃ عنکبوت کے اندر بھی گزرا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو شرک کیا کرتا ہے اس کی مثال مکڑی کی طرح ہے کہ ایک بڑا محل بنا بھی ہوا ہے، اس کے اندر جا کے وہ معمولی سا جالا بناتی ہے، اور شرک بھی اسی طرح ہے کہ شرک کرنا وہ بھی باہر سے اٹھا کر لاتی ہے، اور اندر دب کے ہی شرک کیا جاتا ہے۔ اور بھی بہت سارے مثالیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ان ظالموں کے لیے، لیکن وہ راہ راست پر آنے والے نہیں۔ اور انہوں نے تدبیریں کی، اللہ رب العزت کے پاس ہیں ان کی تدبیریں کہ مسلمانوں کو مٹانا چاہا اور اپنے آپ کو ابھارنا چاہا، اور کئی طرح سے مسلمانوں کو تکلیفیں بھی دی اور مسلمانوں کو ختم کرنا چاہا، کتنی لالچیں دے کر دین سے ان کو پھیرا بھی گیا، ہر طرح کی تدبیریں وہ کرتے رہے۔ اللہ رب العزت کے پاس ہیں ان کی تدبیریں، اور ان کی تدبیریں ایسی نہیں تھی کہ پہاڑ ان کے ساتھ ٹل جاتے، یہ
یہ جو مسلمان پختہ ہو چکے تھے وہ پہاڑ کی طرح تھے، تو جس طرح کے پہاڑ کو ٹالنا مشکل ہے، اسی طرح جو ان کے عقائد تھے وہ عقائد بھی ان کے مضبوط تھے، اور وہ دین سے کچھ لوگ ٹلنے والے نہیں تھے، اور باقیوں کو بہت ساروں کو ان کافروں نے گمراہ بھی کیا، اور ابھی تک وہ دعوتیں چلا رہے ہیں، لالچیں دے رہے ہیں، باہر ملک کی خوشخبریاں دیتے ہیں ان کو، تو وہ مسلمان کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، ان کے لالچ میں آ جاتا ہے، وہ تدبیریں ہر وقت کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ جو ظالموں کی بستی کے متعلق ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب غزوہ تبوک ہوا تو اس وقت گرمی کا موسم تھا اور پیسے بھی اتنے نہیں تھے اور بہت پریشانی۔ اس وقت ایک جنگ کا موقع آیا غزوہ تبوک کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور وہاں سے مدینے سے نکلے تھے، تو جس مقام پر جانا تھا غزوہ تبوک کے اوپر، تو اس وقت کے مفسرین نے لکھا ہے کہ 15 سے 1 مہینے کی پیدل مسافت تھی، وہ چل رہے تھے، ان کے پاس کوئی مال بھی نہیں تھا اور حالت بھی کمزور تھی۔ گئے وہاں پہنچے اور درمیان میں کافروں کے وہ علاقے آئے جن کے اوپر عذاب آیا تھا، ہجر کا مقام آیا، اور ایسے ہی قوم سمود سے کہ وہاں سے گزر ہوا جن کے اوپر عذاب آیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسی قومیں ہیں ان کے اوپر عذاب آیا ہے، ان کے اوپر ہنسی مذاق کے بجائے اپنی نظریں جھکا کر جاؤ، یا یہ کہ رو کر جاؤ، اگر رونا نہیں آتا رونے کی شکل بنا کر جاؤ، اس لیے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ رب العزت کا غضب اترا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے اوپر چادر ڈال کر اس علاقے سے نکل گئے تھے جو ظالموں کے مقام ہیں، جہاں اللہ رب العزت کا عذاب آیا ہے، قہر نازل ہوا تھا۔ تو ان بستیوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، نہ یہ کہ ہم جا کے وہاں زیارتیں کرتے رہا کریں۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ گمان نہ کریں کافر لوگ کہ اللہ رب العزت مخالفت کر دے گا اپنے وعدے کی اپنے رسولوں کے ساتھ۔ اللہ رب العزت تو زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ اور یہ کافر لوگ یہ سمجھا کرتے تھے کہ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ کہا کرتے ہیں، ایک طرح سے اس آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ایک وقت آئے گا ہم غالب ہو جائیں گے اور تم لوگ مغلوب ہو جاؤ گے۔ ان کو یہ عجیب بات لگتی تھی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مالی وسعت نہیں تھی، کسی چیز کو دیکھ کر وہ کہا کرتے، ان کے پاس کھانے کے کا بھی انتظام نہیں ہوتا، لیکن جب اس طرح کی باتیں کرتے تو کافر مذاق اڑایا کرتے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت کا وعدہ تھا وہ ہو کر ہی رہا، کچھ بھی نہیں ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے کتنے غزوے فتح کروائے۔ غزوہ بدر کے اندر جب گئے، مالی وسعت کیا تھی؟ نہ ان کے ساتھ لڑنے کا کوئی انتظام تھا، لیکن اللہ رب العزت نے 313 کو ہزاروں کے مقابلے میں غالب کر دیا، ان کو شکست دی، اور اسی طرح آرام سے مکے کو بھی اللہ رب العزت نے فتح کروا دیا۔ جو اللہ رب العزت نے نبیوں سے وعدہ کیا وہ وعدہ ہو کر ہی رہا، اور اللہ رب العزت نے وہ وعدہ پورا کیا۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تم رہائش کیے ہوئے ہو ان ظالموں کے مکانوں کے اندر جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور واضح اللہ رب العزت نے تمہارے لیے واضح کیا کہ کیسے ہم نے ان کے ساتھ کیا۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے مثالیں بیان کی تمہارے لیے۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور ان کافروں نے تدبیریں کی جو اللہ کے پاس ان کی تدبیریں ہیں۔ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور نہیں ہیں ان کی تدبیریں کہ ان کے ذریعے پہاڑوں کو ٹال دیا جائے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، پس تم یہ گمان مت کرو کہ اللہ رب العزت اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرے گا جو اپنے رسولوں کے ساتھ کیا ہے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ رب العزت زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔